الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. چند دنوں کے بعد انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے بھرپور اور اس کی مغفرت سے معمور مہینہ رمضان المبارک زندگی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز دیکھنا نصیب ہوگا. شعبان کی 29 تاریخ کو امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں امام الانبیاء نے رمضان المبارک کی عظمت، رمضان المبارک کی فضیلت اور رمضان المبارک کو کس طریقے سے
گزارنا ہے، یہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حدیث کی کتابوں میں امام الانبیاء کا وہ خطبہ محفوظ ہے. خطبہ بہت اعلیٰ ہے اور خطبہ ارشاد فرمانے والے تو کائنات کی ہر چیز سے اعلیٰ ہیں. خطیب اتنے اعلیٰ ہیں، بولتے ہیں تو قرآن بنتا ہے. خطیب اتنے اعلیٰ ہیں کہ چہرے کو آسمان کی طرف اٹھائیں تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. خطیب اتنے اعلیٰ ہیں کہ جس زمین پر قدم ٹکا دیں تو رب اس زمین کی قسمیں کھانا شروع کر دیتا ہے. پھر جس مسجد میں آپ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس مسجد کی عظمت کے کیا کہنے. مسجد نبوی جس کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھا اٹھا کر لانے والے وہ تھے جو گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو پتھر انہیں سلام کیا کرتے تھے. پھر سامعین وہ بھی کوئی عام لوگ تو نہیں تھے. جس نے ایمان کی حالت میں امام الانبیاء کی محفل کو پا لیا، آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھ لیا، وہ کوئی عام لوگ ہیں. سامعین اتنے اعلیٰ ہیں کہ دامن نہ چھوڑیں تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں. سامعین اتنے اعلیٰ ہیں کہ جنہیں جنت کی خود اتنی طلب نہیں ہے جتنی کہ جنت کو ان کی طلب ہے. سامعین اتنے اعلیٰ ہیں کہ جنت کی حوریں اپنی پلکیں ان کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ ملنا اپنی خوش نصیبی سمجھتی ہیں. سامعین اتنے اعلیٰ ہیں. امام الانبیاء نے اس مسجد میں کھڑے ہو کر سامعین کے سامنے خطبے کی ابتدا کی. آپ نے کن الفاظ کے ساتھ اپنے خطبے کو شروع کیا؟ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. اللہ اکبر. جملے آپ نے کیسے ارشاد فرمائے؟ ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، ایک مہینہ تم پر سایہ ڈالنے لگا ہے. ایک مہینہ تم پر سایہ ڈالنے والا ہے. عظیم، وہ بہت عظیم مہینہ ہے، بہت عظیم مہینہ ہے. پھر آپ نے فرمایا شہر مبارک، وہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے. اس کی قدر و منزلت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو. خوش نصیب انسان ہے وہ جنہیں اس مہینے کی برکات دیکھنا نصیب ہو اور اس مہینے کی برکات کو سمیٹ لے، وہ بہت خوش نصیب انسان ہے. آپ نے فرمایا شہر عظیم، مہینہ بہت عظیم ہے. کیا مطلب؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو.
کے مقابلے میں اس مہینے کو اللہ کے ہاں وہ قدر و منزلت حاصل ہے، وہ فضیلت حاصل ہے، وہ مقام حاصل ہے جو انسان کے وجود میں ایک دل کو حاصل ہوتا ہے۔ انسان کے وجود میں ایک دل کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ باقی مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک کو اللہ نے اس فضیلت اور مقام سے نوازا ہے۔ انسان کے جسم میں اللہ رب العزت نے جتنے اعضاء رکھے ہیں، ہاتھ ہیں، کان ہیں، ناک ہے، آنکھیں ہیں، دانت ہیں، زبان ہے، پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، انسان کے وجود میں اس کا کوئی ایک عضو کٹ جائے نا، زندگی کی امید باقی رہتی ہے۔ ہاتھ کٹ گیا، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں کٹے ہوتے ہیں، ان کے کان کٹے ہوتے ہیں، ان کے ناک کٹی ہوتی ہے۔ انسان کے عضو میں اگر یہ چیزیں کٹ جائیں تو زندگی کی امید باقی ہوتی ہے، زندگی کی امید باقی ہوتی ہے۔ لیکن جسم میں، دل میں، سینے میں یہ دل دھڑکنا بند کر دے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہارٹ فیل ہو گیا، ہارٹ فیل۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ شہر عظیم، شہر مبارک۔ لوگو ایھا الناس، اے لوگو، رمضان المبارک کو باقی مہینوں کے مقابلے میں وہ عظیمت حاصل ہے، وہ مقام حاصل ہے جو سارے جسم کے اعضاء کے مقابلے میں دل کو حاصل ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، سن لو، کچھ ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں اور کچھ باطنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ امام الانبیاء نے دل کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ، الا خبردار، ان فی الجسد مضغۃ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اذا فسدت فسد الجسد کلہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ الا وہی القلب۔ امام الانبیاء نے فرمایا، خبردار، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ تندرست ہے نا تو سارا جسم تندرست ہے، اگر وہ تندرست نہیں ہے، اس میں فساد آ گیا تو جسم کا باقی حصہ بھی ناکارہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر، وہ کون سا لوتھڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، الا وہی القلب، الا وہی القلب، وہ سینے میں دل ہے، دل ہے۔ اور پھر آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا، دل کیسی چیز ہے؟ دل یہ ایسی چیز اللہ رب العزت نے انسان کے وجود کے اندر رکھی ہے کہ اس کی تار بالکل اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے، انہ یعلم السر واخفی، میں دلوں کے راز بھی جانتا ہوں اور دلوں کے بھید بھی جانتا ہوں۔ دیکھیے، کوئی انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے، اس کی آنکھیں نیک عمل کر جاتی ہیں، اس کی زبان نیک عمل کر جاتی ہے، اس کے کان نیک عمل کر جاتے ہیں، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں نیک عمل کر جاتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہ نیت نہ کرے تو جتنے نیک کام کر لے، جتنے بھی نیک کام کر لے، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے نیت جو نہیں کی، اس نے ارادہ جو نہیں کیا، بغیر ارادے کی، اس کے ارادے کے بغیر بندہ کوئی نیک کام کر لے، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ فقہ میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، ایک بندہ ناپاک ہے، اس کا جسم ناپاک ہے، بغیر غسل کے ارادے کے وہ کسی نہر میں چھلانگ لگا دے
سارا جسم دھل جائے گا پر وہ پاک نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پاکی کا ارادہ نہیں کیا, پاکی کی نیت جو نہیں کی تو پاک کیسے ہوگا؟ یہ ایسی چیز ہے. امام الانبیاء نے فرمایا جسم کے سارے اعضاء نیک کام کر لیں پر یہ ارادہ نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگلی بات سنیں, امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا آنکھ نے نیکی نہیں کی ہے, کان نے, ہاتھ نے, زبان نے, پاؤں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا, اس نے نیت کر لی ہے, اللہ رب العزت اس کی نیت کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیں گے. اس کی نیت کی وجہ سے نیکی لکھی جائے گی. اب دیکھا اس کو باقی اعضاء کے مقابلے میں کتنی عظمت حاصل ہے, کتنا مقام حاصل ہے. بس یہی سمجھیں کہ رمضان المبارک کو باقی مہینوں کے مقابلے میں کیا مقام اور فضیلت حاصل ہے. امام الانبیاء نے مثال کے ساتھ سمجھایا. چلو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کی عدالت لگی ہوگی, حساب و کتاب شروع ہوگا. آپ نے ارشاد فرمایا ایک بندے کے نام اعمال کو تولا جائے گا, پڑھنے میں وزن کم ہو جائے گا, گھبرا جائے گا کہ اب تو جہنم پکی ہے. ظاہر ہے ہر چیز سامنے جو آئے گی, سامنے نظر آ رہی ہوگی کہ پڑھنے کا وزن کم ہو گیا ہے. اس قدر گھبرائے گا کہ جہنم اسے سامنے نظر آ رہی ہوگی, جی اس کی آگ سب کچھ نظر آ رہا ہوگا جانے والے کو. اس کی گھبراہٹ کی کیا کیفیت ہوگی, کیا عالم ہوگا اس کی گھبراہٹ کا. گھبرائے گا نا, اللہ کہیں گے گھبراؤ مت, اللہ کہیں گے گھبراؤ مت, تیری کچھ نیکیاں ہمارے پاس ہیں, تیری کچھ نیکیاں ہمارے پاس ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا یہ دنیا کا انتہائی غریب ترین انسان ہوگا. اللہ کہیں گے فرشتوں سے اچھا اس کی ایک حج والی نیکی ہمارے پاس ہے, وہ اس کے پڑھنے میں ڈال دو. اس کی مسجد بنانے والی نیکی ہے, وہ اس کے پڑھنے میں ڈال دو. جانور قربان کرنے والی نیکی ہے, وہ اس کے پڑھنے میں ڈال دو. صدقات و خیرات کرنے والی نیکی ہے, وہ اس کے پڑھنے میں ڈال دو. زکوٰۃ دینے والی نیکی ہے, وہ اس کے پڑھنے میں ڈال دو. وہ حیران رہ جائے گا, وہ کہے گا, دل کے اندر سوچے گا میں نے تو کبھی زندگی کے اندر حج ہی نہیں کیا, میں نے کیا قربانی کرنی تھی, میں نے کیا زکوٰۃ دینی تھی, زکوٰۃ تو لوگ مجھے دیتے تھے, میں نے کہاں صدقے اور خیرات کیے. وہ کہے گا مولا یہ کسی اور کا عمل نامہ تو بھول کر نہیں آ گیا, میرے پڑھنے میں بھول کر تو نہیں آ گیا. قرآن کیا کہتا ہے, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, وہ تیرا رب بھولنے سے پاک ہے, تیرا رب بھولنے سے پاک ہے. مولا میں نے حج کیے, میں نے مسجد بنوائی, میں نے قربانی کی, میں نے زکوٰۃ دی, مولا یہ کسی, اللہ کہیں گے میری ذات بھولنے سے پاک ہے. سبحانہ, اللہ کی ذات پاک ہے. کس سے؟ بھولنے سے, سونے سے, کھانے سے, پینے سے. اللہ کی ذات پاک ہے. وہ حیران رہ جائے گا. اللہ کہے گا میرا بندہ سوچ, کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر تو سوچا کرتا تھا مولا میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں حج کرتا, مولا میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں تیرا گھر بناتا, مولا میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں زکوٰۃ والوں کی صف میں شامل ہوتا, مولا میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو مولا قربانی کرتا. اللہ نے کہا تو نے کی تو نہیں لیکن ارادہ کیا, ہم نے کرنے کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھ دیا, کرنے کا ثواب تیرے نام اعمال کے اندر لکھ دیا. عظمت آپ سمجھیں. قد اذلکم شہر عظیم, بہت عظیم مہینہ ہے جو تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے, سایہ ڈالنے والا ہے. شہر مبارک. امام الانبیاء نے اپنے خطبے میں دوسرا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ شہر مبارک, یہ بڑا مبارک مہینہ ہے جو آنے والا ہے, بہت مبارک مہینہ ہے. مبارک مہینہ کس اعتبار سے ہے جی, کس اعتبار سے مبارک مہینہ ہے؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا
اتنا مبارک مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس کے اندر ایک رات آنے والی ہے، اس کے اندر ایک رات آنے والی ہے۔ قرآن نے اسے کیا کہا؟ خیر من الف شہر، خیر، اللہ اکبر، ایک ہے خیر، ایک ہے خیر، بڑا فرق ہے اس میں۔ قرآن نے کیا کہا؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ 1 کھرب سال، کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے صرف یہ کہا ہے بہتر ہے 1000 سال، 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا، ارب گنا، کھرب گنا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ نے کہا یہ صرف میں ہی جانتا ہوں کہ کتنی بہتر ہے، یہ کتنی بہتر ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے، پھر آپ نے فرمایا وہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں، جب اتنے فضائل جو امام الانبیاء نے بیان کیے نا، تو شیطان سکون سے بیٹھ سکتا تھا؟ شیطان سکون سے بیٹھ سکتا تھا؟ اس امت کو شیطان نے کتنا گمراہ کر کے رکھ دیا ہے، کتنا گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، جس بندے نے، ایک مسئلہ یاد رکھیں، جس بندے نے رمضان المبارک کے اندر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر اس کے بعد تراویح کی نماز پڑھی، تراویح کی نماز رات کی عبادت ہے، صرف تراویح کی نماز پڑھی اور پھر صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، وہ خیر کے اندر آ گیا، وہ خیر کے اندر آ گیا، اسے یہ رات حاصل ہوگی۔ لیکن پھر لوگ ہوتے ہیں اللہ کے حضور محنت کرتے ہیں، ایک بندے نے تراویح پڑھی، خیر کے اندر تو وہ بندہ آ گیا جس نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، خیرون کیا ہے؟ پھر اس کے بعد کسی نے نفل پڑھنے شروع کر دیے، قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ اللہ والوں نے تو بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے۔ پہلے رمضان سے بس بستر اپنا الگ کر لیتے تھے، پھر پورا رمضان کسی سے کوئی کلام گفتگو نہیں کرتے تھے، ان کا کام صرف اور صرف اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ کی بندگی کرنا ہوتا تھا۔ تو جس نے پھر رات کو جاگا، پھر کوئی کتنا جاگا، کوئی کتنا جاگا، پھر وہ خیرون کے اندر آتا چلا گیا، خیرون کے اندر آتا چلا گیا۔ جتنی وہ عبادت کرے گا، اللہ کہتے ہیں پھر میں اپنی عظمت کے مطابق اسے اس رات کا اجر دیتا چلا جاؤں گا، دیتا چلا جاؤں گا۔ شہر مبارکن، بڑا مبارک مہینہ ہے، کیوں کہ اس کے اندر ایک رات آ رہی ہے جو خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ جو آخری عشرے میں وہ رات ہوتی ہے نا، شیطان نے ان راتوں کے اندر ساری مخلوق کو خرید و فروخت پر لگا دیا ہے۔ باہر جاؤ، بازار میں جاؤ، شاپنگ کرو جی۔ ان راتوں کے اندر میں کہتا ہوں میرے بھائی، پتہ نہیں زندگی کے اندر رمضان آنے ہے کہ نہیں آنے، پورا سال ہم اپنی مرضی سے نہیں گزارتے، پورا سال وہ اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ ایک رمضان کا مہینہ ہے نا، اس کو ہم اللہ کی مرضی سے گزار دیں، اللہ اکبر، تاکہ اس کی عظمتیں، اس کی فضیلتیں، اس کا مقام، اس کی برکتیں ہم سمیٹنے والے ہو جائیں۔ جس نے کوئی خرید و فروخت کرنی ہے نا اپنے بچوں کے لیے، وہ رمضان سے پہلے پہلے کر لیں رمضان سے پہلے پہلے، بس گھر والوں سے کہہ دیں جو لینا ہے وہ رمضان سے پہلے لینا ہے، تاکہ ان راتوں کے اندر بالکل آپ پوری توجہ کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور بیٹھ کر اپنی زندگی کے گناہوں کو سامنے رکھیں اور اللہ سے معافیاں مانگیں۔ تو آپ نے فرمایا شہر مبارک، برکت اس اعتبار سے اس میں ایک ایسی رات ہے جو اللہ نے پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی ہے، یہ اللہ نے صرف اور صرف میری امت کو دی ہے، میری امت کو دی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مبارک کس اعتبار سے ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ نفل کو فرض کے برابر کر دیتے ہیں، نفل کو فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ نفل اور فرض کے درمیان خدا کی قسم وہ نسبت بھی نہیں ہے، نفل اور فرض کے درمیان وہ نسبت بھی نہیں ہے جو ایک قطرے کو سمندر کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ فرض فرض ہے، نفل نفل ہے، فرض فرض ہے، زمین و آسمان کو بھی وہ نسبت نہیں ہے جی، فرض فرض ہے۔
آپ نے فرمایا یہ اللہ کا کتنا احسان ہے. نفل، اور نفل سے مراد صرف نفل نماز نہیں ہے. جو بندہ صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، سب نفلی ہے نا. صدقہ کرنا، خیرات کرنا، 2 نفل پڑھنے، جتنی بھی نفلی عبادت ہیں وہ سب اٹھا کے اللہ فرض کے برابر کر دیتے ہیں. اور امام الانبیاء نے فرمایا اللہ ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں. ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں. شہر مبارک، ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے 1000 سال سے بہتر رات بھی رکھ دی ہے، جس کے نفلوں کو فرض کے برابر کر دیا اور جس کے فرضوں کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا شہر مبارک، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا. اللہ اکبر. صبر، قرآن نے بہت زیادہ صبر کے متعلق گفتگو کی ہے. اور صبر کے کتنے معنی؟ صبر کے 3 معنی ہیں. صبر کے 3 معنی امام الانبیاء نے بیان کیے ہیں. صبر علی مصیبت، تکلیف پر صبر کرنا. دیکھو ہر بندے کی اپنی طبیعت مختلف ہوتی ہے. بعض لوگوں کو جب وہ روزہ رکھتے ہیں نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. اپنا جسم ہوتا ہے، کوئی پیاس نہیں برداشت کر سکتا، کوئی بھوک نہیں برداشت کر سکتا، لیکن مصیبت پر صبر تو کر رہا ہے نا. اسی لیے امام الانبیاء نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، رمضان صبر کا مہینہ ہے، صبر کرو، صبر کرو. تو صبر علی المصیبت، تکلیف پر صبر کرنا. بندہ کتنا صبر کرتا ہے؟ پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، تکلیف ہے، پر وہ صبر کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا صبر کرنا تمہارا کام ہے، اس صبر پر استقامت دینا عرش والے کا کام ہے. صبر تو کر کے دیکھو. یہاں تو لوگ صبر ہی نہیں کرتے. تو صبر علی المصیبت. نمبر 2 صبر علی الاطاعت، اطاعت، نیکی کے کام پر صبر کرنا. کیا مطلب؟ اب روزہ ہے، یہ نیکی کا کام ہے، بس اس کی اطاعت کرنی ہے. اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنا، بس روزہ رکھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے روزہ رکھنا ہے. لوگ کتنے دھڑلے سے اور کتنی آسانی کے ساتھ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ. اب تو وہ ماحول ہی ختم ہو گیا ہے. چھوٹی چھوٹی سی بات پر اٹھا نہیں جی، سر میں درد ہے جی، فلاں ہے جی. تو صبر علی الاطاعت، صبر علی الاطاعت، اس کا اجر کتنا ہے وہ ابھی میں بیان کروں گا. یہ جو 3 معنی ہیں اسے سنیں، اور پھر اجر کیا رکھا ہے اللہ رب العزت نے. اللہ صبر علی المصیبت، صبر علی الاطاعت. بس اللہ کا حکم ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، تراویح کی نماز پڑھنی ہے. اور تیسرا معنی کیا ہے؟ صبر عن المعصیت، گناہوں سے پیچھے آ جانا ہے، گناہوں سے پیچھے آ جانا. امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ شہر مبارک، بڑا مبارک مہینہ ہے. کیوں؟ کہ اس میں صبر کرنا ہے. تم نے صبر کر لیں. اور صبر کا اجر کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے میدان محشر لگا ہوگا، ابھی حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوگا. کچھ لوگ جنت کے دروازے کی طرف چلے جائیں گے اور دستک دیں گے، اور جنت کا داروغہ کہے گا ابھی تو حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوا، تمہارے لیے میں کیسے دروازہ کھول دوں. وہ ساری مخلوق کو لے کر جتنے لوگ ہوں گے اللہ کے پاس آئیں گے. اس وقت اللہ، امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اپنی زبان سے قرآن کی وہ آیت پڑھیں گے فرشتے کو بتانے کے لیے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. میں نے صبر کرنے والوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، جنت بھی دوں گا اور بغیر حساب کے دوں گا، حساب کی نہیں دوں گا، جنت بھی دوں گا اور بغیر حساب کے دوں گا. اس وقت خدا باعث شاہد ہے، امام الانبیاء نے فرمایا جو دوسری مخلوق ہوگی نا، انہیں دیکھ کر تھاڑے مار مار کر روئے گی کہ کاش کہ دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہم اس پر صبر کرتے، آج ہمیں بھی یہ اجر ملتا، آج ہمیں بھی یہ اجر ملتا. تو شہر مبارک، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ. دیکھیے کس اعتبار سے مبارک ہے؟
1000 مہینوں سے افضل اور بہتر رات اللہ نے اس میں رکھ دی، نفلوں کو فرض کے برابر کر دیا، فرض کو 70 فرائض کے برابر کر دیا، اور آپ نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کرنا چاہیے اس کے اندر۔ اور صبر کیا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ تکلیف پر صبر اور اطاعت کے کاموں پر صبر کرنا۔ کیا مطلب؟ یعنی اطاعت کے کاموں کو کرنا۔ روزہ رکھنے کا حکم ہے، رکھنا، نماز پڑھنے کا حکم ہے، پڑھنی۔ اور ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ روزہ دار ایسے ہوتے ہیں ماں سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ وہ صبر عن المعصیت سے خالی ہوتے ہیں، گناہ پر صبر ہی نہیں کرتے۔ اب دیکھو روزے میں ہم سارے کام نہیں کرتے، بد نظری روزے کے اندر ہوتی ہے، کم از کم رمضان المبارک میں تو اپنی نگاہوں کو غیر محرم سے بچانا چاہیے نا۔ یہ ہے صبر، سامنے غیر محرم ہے، بندے کے دل کے اندر یہ بات آ جائے۔ اللہ تو کہتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، میں آنکھ کی خیانت بھی جانتا ہوں، تو آنکھ جی اس کا صبر کرنا، کانوں سے اپنے آپ کو بچانا، جی کانوں کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، غیبت سے بچانا، گالی گلوچ سے بچانا، یہ بڑے صبر والے کام ہیں، یہ چھوٹے کام نہیں ہے میرے بھائی، بڑے مشکل کام ہیں۔ اسی لیے تو کہا ہے نا جی بہت مشکل کام ہے ایک بندے کے لیے ان چیزوں سے پیچھے ہٹنا، جس کی عادت ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا تھوڑی سی مشقت برداشت کر، اجر ایسا دوں گا کہ بغیر حساب کے جنت کے دروازے کھول کے رکھ دوں گا، اجر ایسا دوں گا۔ تو امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور پھر امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے، پہلا عشرہ اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ آپ نے فرمایا اس کے 3 عشرے ہیں، اور پہلا عشرہ آپ نے کیا فرمایا؟ اولہ مغفرۃ، اللہ اکبر، اولہ رحمت، آپ نے فرمایا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ کیا پہلا رحمت ہے تو دوسرا رحمت نہیں ہے؟ دوسرا اگر مغفرت ہے تو تیسرا مغفرت نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی ذہنی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ روحانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، عربی میں ذہین بندے کو ذکی کہا جاتا ہے، ذکی، بہت ذہین ہے جی، ذہین انسان کو عربی میں ذکی کہا جاتا ہے۔ استاد نے بات شروع کی، ختم کی، فوراً ساری بات اس کے دماغ کے اندر آ گئی، یہ ذہین۔ ایک ہوتا ہے متوسط، ذہین سے تھوڑا کم، ایک مرتبہ استاد نے سمجھائی نہیں سمجھ آئی، دوسری مرتبہ سمجھائی تو اسے بھی سمجھ آ گئی، اور تیسرا درجہ غبی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ استاد نے ایک مرتبہ بات سمجھائی نہیں سمجھ آئی، دوسری مرتبہ نہیں سمجھ آئی، تیسری مرتبہ اس غبی بندے کو بھی استاد کی بات سمجھ آ گئی۔ یہ ہوتے ہیں ذہنی اعتبار سے 3 درجے، اور روحانی اعتبار سے بھی اسی طرح 3 درجے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک بڑے متقی لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں، جسے قرآن نے کیا کہا سنیں ذرا، فرمایا وآخرون اعترفوا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، جو گناہ کرتے ہیں، نیکیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں، وآخر سیئا، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں بس جن کی زندگی کے اندر نیکی ہے ہی نہیں ہے، برائی ہر وقت۔ فرمایا عسى اللہ، قریب ہے اللہ، ان یتوب علیہم، یہ کہ توبہ قبول کرے ان کی، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت۔ اب روحانی اعتبار سے پہلے لوگ متقی لوگ ہوتے ہیں، متقی، تقوی۔ امام الانبیاء نے فرمایا پہلے درجے میں اللہ ان کا کام کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مغفرت بھی کر دیتا ہے اور جہنم سے آزادی بھی دے دیتا ہے۔ اور دوسرے عشرے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ دوسرے عشرے میں ان لوگوں کی مغفرت بھی کر دیتے ہیں، اور تیسرے عشرے میں فرمایا وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی نیکی کا کام ہی نہیں کیا،
فرمایا تیسرے عشرے میں وہ بھی آ کر اللہ سے معافی مانگ جائیں تو اللہ انہیں بھی معاف کر دے گا، اللہ انہیں بھی معاف کر دے گا۔ اس سے آگے اور اللہ کیا کہے یہ بتاؤ؟ اللہ تو یہ کہتے ہیں نا آ جاؤ اس عشرے کے اندر ہی آ جاؤ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بد نصیبی ہے، کتنی بڑی بد نصیبی ہے جو اتنی گفتگو اللہ کی سننے کے بعد بھی، اللہ کی باتیں سننے کے بعد بھی اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ شہر مبارک، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس کا اول حصہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا عتق من النار ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا رمضان المبارک کے روزے کے وقت جو کسی کو افطاری کروائے گا، جو کسی کو افطاری، یہاں کوئی قید نہیں ہے غریب کی امیر کی، نہ کوئی قید نہیں ہے، اللہ اس کو 3 انعام دیں گے، اللہ اس کو 3 روزہ دار کو افطاری کروائے بس۔ ہاں اگر مسکین کو افطاری کروائے گا تو اللہ جانتا ہے اجر اللہ ڈبل دے گا، لیکن اگر کسی صاحب حیثیت بندے کو بھی اس نے روزہ افطار کروایا نا، یہاں مطلق الفاظ امام الانبیاء نے استعمال کیے، فرمایا اللہ اس کو 3 انعام دے گا، 3 انعام دے گا۔ ایک اس کی زندگی کے گناہ اللہ معاف کر دے گا، نمبر 2 اللہ جہنم سے آزادی کا فیصلہ کر دے گا، اور نمبر 3 جسے روزہ افطار کروا رہا ہے اللہ اس کے اجر میں ذرا بھی کمی نہیں آنے دے گا، اسی کے برابر اسے اجر نصیب فرمائیں گے، اسی کے برابر اسے اجر نصیب فرمائیں گے۔ صحابہ تو ان میں بڑے فقراء بھی تھے نا، بڑے مساکین بھی تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر ہم میں سے تو ہر بندہ اس کی سکت نہیں نہ رکھتا کہ وہ روزہ افطار کروائے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ اجر اللہ اسے بھی دے گا جس نے ایک کھجور سے روزہ افطار کروایا، یہ اجر اللہ اسے بھی دے گا جس نے لسی کا ایک گھونٹ کسی کو پلا کے روزہ افطار کر دیا۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ اللہ یہ اجر اسے بھی دے گا جس نے پانی کے گھونٹ سے کسی کو روزہ افطار کروا دیا، پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کروا دیا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ ڈالنے والا ہے، تم پر ایک مبارک مہینہ سایہ ڈالنے والا ہے۔ یہ تو سیزن آ رہا ہے، سیزن نیکیاں لوٹنے کا سیزن آ رہا ہے۔ پوچھو ان تاجروں سے، جی تاجر سیل کب لگاتے ہیں؟ جب وقت گزر جاتا ہے۔ جی اب سردی گزر گئی ہے وہ سیل لگا دیں گے، اچھا جی کتنے اتنے میں دیے 5000 والی 2 میں خریدو جی۔ تو اللہ کیسی سیل لگاتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ 70,000 والی چیز 1000 میں خرید لو، یہ ہے سیل۔ 70,000 والی چیز 1000 میں خرید، ابھی باہر آواز لگے جی 70,000 والی چیز 1000 میں بک رہی ہے، میں تو یہاں پھر منہ ہی دیکھتا رہ جاؤں گا، لوگ کیسے جائیں گے؟ میرے بھائی اللہ رب العزت سیل لگا رہے ہیں رمضان میں، اس لیے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں رمضان المبارک کی گھڑیاں نصیب ہو جائیں، لیکن خدا واحد شاہد ہے وہ بڑا بد نصیب انسان ہے، بڑا بد نصیب انسان ہے جس نے اس مہینے کے اندر بھی اپنے آپ کو نہ بدلا اور اپنے گناہوں کو عرش والے سے معاف نہ کروا سکا۔ اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی ہے؟ اس سے وہ کیا اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہے گا کہ مولا تو مجھے سزا نہ دے؟ وہ کیا دلیل پیش کرے گا؟ اس کے پاس ہے کوئی اللہ نے دلیل چھوڑنے کے لیے کوئی بات چھوڑی ہے؟ بڑا عظیم مہینہ ہے میرے بھائی، آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اٹھا کے اپنے گھر میں لایا ہے۔ آج اپنے دل کے اندر عہد کریں مولا اس سے پہلے جو زندگی میں رمضان میں غلطیاں کر چکے ہیں سو کر چکے ہیں، مولا آج تجھے دل دکھاتے ہیں، نیت کرنا مولا ہمارا کام ہے، اس پر استقامت تیرا کام ہے۔ اتنی بات تو کر سکتے ہیں نا میرے بھائی، انشاءاللہ رمضان کا احترام کریں گے نا؟ انشاءاللہ اگر رمضان کا احترام کریں گے اللہ آپ کو اجر نصیب فرمائے گا، اللہ آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا۔